بسم اللہ الرحمن الرحیم. استوریا ٹی وی اساتیر سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت. ہمارے بہت پیارے ایم فل کے دو عزیز طلباء جناب طارق صاحب اور فرحان صاحب بہت پیارے اور ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ پرومزنگ اسٹوڈنٹس ہیں. اور میں تو انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ ایم فل میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اسکالر بن جاتا ہے. سر آدھا اسکالر تو ہو ہی جاتا ہے. یہ آج اچانک انہوں نے میرے گھر چھاپا مارا اور چھاپا مار کے تو بڑا خوبصورت چھاپا لگا. یہ دیکھیں یہ دونوں موجود ہیں. تو چائے کے بعد پھر اس دوران پھر ہمارے پیارے بیٹے حنان صالح جو ہیں ان کا اکثر ان کے ساتھ میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. یہ اس وقت بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں اپنی کتابیں شیئر کر رہے ہیں اور ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مختلف اہم پہلوؤں کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی. انہوں نے ان کو پھر جو ہے اپنے ہاں ٹھہرا لیا تھا اپنے خادم کے طور. یہ کون ہے؟ یہ سلطان محمد رشاد. تو یہ پشاوری ان کہاں گئے؟ ان کے پاس ٹھہر گئے. اچھا. ان کی جو ہے نا انہوں نے ہجرت کیوں کی پشاوری؟ ان کو اصل میں یہ تھا کہ ان کو خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے وہ تھوڑا سا انگریزوں کے خلاف بھی تھے. تو یہ پھر ادھر بھی چلے گئے. خلافت تحریک کے کہہ لیں کہ تھوڑے سے ٹائم پہلے یہ ادھر چلے گئے. فلسطین کا مسئلہ اس وجہ سے شروع ہوا. اچھا. عربوں نے سارے عربوں نے تقریباً مل کے جو ہے نا برطانیہ نے انہیں ابھارا کہ آپ اپنی ریاست بنائیں, آپ ان کے خلاف بغاوت کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو ملک دے دیں گے, آزاد کر دیں گے. مسلمان ہوں, یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, ان میں سے کسی ایک مذہب کے کو ہی سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے کہ انہی کو ہی دے دیا جائے, کسی ایک مخصوص طبقے کو دے دیا جائے. یروشلم کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ تینوں مذاہب مشترکہ طور پہ رہیں, کوئی ایک گورنمنٹ نہ ہو. تو پھر آپ سیکولر پیلسٹائن کے فارمیشن کے حق میں ہیں؟ سیکولر پیلسٹائن تو نہیں, لیکن یہ شروع میں جب آٹمنز ادھر تھے یہ وہی پیلسٹائن میں سارے آپس میں رہ رہے تھے, تب کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے, تینوں مذاہب کٹھے. کلچرل ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. مطلب اصولی طور پہ اسلام تو اس کے خلاف نہیں ہے, بالکل بھی. یہ بات اصل میں کر. اور زائنزم جو ہے مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی اس کے وارث ہیں, ہم ہی. اب یہاں کہاں سے پھر کلیش پڑتا ہے. کرسچنز کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ لے لو, سارا کچھ ہی آپ لے لو. اسی طرح مسلمز بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, یعنی کسی ایک بندے کو دے دیا جائے وہ پھر جو چاہے مرضی کرے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہاں تینوں مذاہب کی مقدس جگہ ہیں, تو سب کو وہاں رہنے کا مشترکہ طور پہ. البتہ تو اگر پیلسٹائن کے حوالے سے تقسیم کی بھی تھی آٹمنز کے جانے کے بعد, تو برطانیہ کو چاہیے تھا جیسے اسپین کا جبرالٹر ان کے پروٹیکٹریٹ میں ہے, یہ یروشلم کو نو گو ایریا کہتے ہیں. دونوں پارٹیز اس میں آ تو سکتی ہیں لیکن رہ نہیں سکتی, اس کو اپنا کلیم نہیں کر سکتی. جہاں تک مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے تو دیکھیں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ حضرت عمر کا جو یا مسلمانوں کا جو رویہ تھا عیسائیوں کے ساتھ وہ بہت ایک ماڈریٹ, بلکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ شرط رکھی تھی کہ خلیفہ وقت آئیں گے تو ہم یہ معاہدہ کریں گے ساتھ. تو اس لحاظ سے یروشلم جو تھا یہاں پہ ایک وہ جو کلچرل ڈائیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی اسپرٹ تو اس دور میں یہ ڈالی گئی. حضرت عمر
چاہتے تو وہ اس جگہ پہ چرچ میں نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے باوجود نہیں کی، اور اس کی وجہ بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کرنا چاہتا، ورنہ تو لوگ کل کو چرچوں پہ قبضہ کر کے پھر اس کو مسجد بنا ڈالیں. لک ایٹ اصل اسپرٹ تو اسلام کی یہ ہے سارے. وہ یہ بات صحیح ہے. اصل میں نا ہم اس وقت پوری دنیا اس وقت بدقسمتی سے مذہبی انتہا پسندی وہ ہر مذہب میں ہے. وہ اس مسلمانوں کے اندر بھی ہے، وہ دوسروں عیسائیوں کے بھی اندر، یہودیوں کے اندر بھی ہے سارے. اور اس چیز کو اصولی طور پہ جو ہے نا اس کا حل ہونا چاہیے. اس میں سے جنہوں نے یہ فتح کیا تھا وہ یہ تھے اسے حنان، اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا کیا چیز ہونا چاہیے جو آپس میں ایک پیسفل رہے، مفاہمت سے رہے؟ فلسطین کا سوال کر رہے ہیں. فلسطین کا وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈائیورس کلچر کے لیے کیا ضروری ہوگا کہ وہ یروشلم کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کو بھی اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا کلیم کرے، دونوں سائڈس جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ وہ دونوں فرقے جو ہیں وہ نہیں جا سکتے، دونوں طبقے جو ہیں، یعنی سب کی ایکسیس ہونی چاہیے. سب کی. وہاں پہ وہ ہولی سیپلکر بھی ہے، وہاں پہ مسجد اقصی بھی ہے، اور جو ٹیمپلز کا انہوں نے کرنا ہے وہ بھی اس کے ہیں. لیکن جو ایک کہہ لیں کہ جو ایک اوریجنل جیو ہے وہ تو یہاں تک کہ وہ ٹیکنالوجی کے بھی حق میں نہیں ہے، جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں. جو مطلب اچھا یہ بتائیں کہ یہ صہیونی جو ہیں یہ اور یہودی، ان میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بنائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے، ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی. صہیونیز اپنی نیچر میں سیکولر ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ انٹرانسیجنٹ. وہ وہی کریں گے جو وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوگا. اس میں لکھا ہے کہ اور صہیونی جو ہیں وہ انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمزم، ایکسٹریمسٹ ہیں سارے. اچھا یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں نا، ذرا اس کا ٹائٹل انہیں دکھائیں نا. اس کی جناب بڑی یہ ہمارے پاس نا نان کی یونیک بک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، آٹومن سلطانس، اور یہ پیپر بیک میں تھی، اور یہ ہم نے بڑی اسپیشل اویل کی. اور یہ جو اس کی بائنڈنگ ہے نا، یہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کے تھرو پھر ہم نے اسپیشل بائنڈنگ کروائی. ذرا اس کو ذرا پکڑ کے دیکھیں. بالکل جی. یہ جناب چونکہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ عام بائنڈر اس کو کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں نا گیپ کم تھا. بعض جگہوں پہ تصویریں ایسی ہیں، یہ دیکھیں فل اسکیپ تصویریں تھیں. اور ان کے تو بارے میں یہ پھر نا یہ ہے نا جہانگیر پبلشرز، یہ جہانگیر بکس جو ہے نا انہوں نے بنائی. یہ ان سے ہم نے اسپیشل بنوائی ہیں. تو سر اس کی کیا پرائس بنتی ہے پھر جب یہ سب کچھ بائنڈ ہو جاتا ہے؟ بس یہ پرائز کو چھوڑیں ہوئی ہے، یہ خاصی یعنی یہ ایکسپینسو ہے. اس کی دیکھیں نا کوالٹی اور دیکھیں. نہیں قیمت تو ہوتی ہے نا، پھر ظاہر ہے ہر چیز لے. یہ سارا ہم نے یہ لگوایا ہے. ایکچولی یہ پیپر بیک ایڈیشن تھا. اور یہ کتاب بھی دیکھیں نا، بہت خوبصورت بنی ہوئی. ہاں جی، اور بڑی ایک یونیک بک ہے جی. ہاں جی ان کے بارے میں ہاں. یہ کون سے سلطان ہیں جی؟ یہ تھے آپ نے وہ دیکھا ہوگا ڈرامہ عبدالحمید، یہ ان کے دادا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے یہ مسجد نبوی جو ہے جو آج کی سلطان عبدالحمید کے دادا ہیں جی. اچھا. آج کی جو مسجد نبوی ہے جو ہرا گنبد ہے، اور اس سے ارد گرد جتنی بھی وہ عمارتیں ہیں وہ ان کا پلان تھا سارا. یہ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ چیپٹر ان کا اسپیشلی ادھر دا سمبل آف مدینہ، یہاں پہ بھی ریفرنس لکھا ہوا ہے کہ دا گرین ڈوم موسٹ سگنل دا اولڈ اینڈ وارن engraved calligraphies were erected on the mosque, which the Mamluk ruler Qutb had constructed, was replaced with a new one that was made from stone covered with lead and painted green. This green dome over the Prophet's tomb, Qubbatul Khizra, the symbol of Medina, and the Prophet's mosque today, is
the illustrative of Sultan Mahmud's affection and attachment to his prophet, peace and blessings be upon him. یہ مطلب یہ ساری بلڈنگ یہ جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی یہ سب انہوں نے ان کے کہنے پہ ڈیزائن انہوں نے کی، آرکیٹیکٹ سے مشورہ لیا اور انہوں نے وہاں پہ پلان کیا کہ کیا نام یہ محمود، اور یہ تھے جنہوں نے یہ ٹرکش کیب کی. یعنی یہ ٹرکش کیب یہ سلطان محمود نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ پگڑیاں ہوتی تھیں، وہ جو پیازی نما جو پگڑیاں ہوتی تھیں یہ پہلے ڈریس کوڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کا چینج ہوا تھا. ٹھیک ہے، ریفارمز ہوئی تھیں، بڑی بڑی اصلاحات ہوئی تھیں، پرانے قانون کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور محبت ہر چیز کو لائک کرنے کے پیچھے بڑا ایک پلس بھی. یعنی یہ باتوں باتوں میں حنان صاحب نے جی ٹرکش کیب کی بھی جو ہسٹری بتا دی انسان. اچھا ویسے یہ کیا اوریجنلی ترکیہ کی ہے یا یہ مراکش میں بھی؟ یہ بیسیکلی جو افریقن مسلمز تھے جی وہ ان سے بہت افیکشن رکھتے تھے. اس ٹوپی سے؟ نہیں ترکوں سے. اچھا ترکوں سے، ٹھیک ہے. تو ایک دن ان کی جو ہے ان کے دربار میں جو ہے وہ آیا ہے افریقی مسلمان. اچھا، اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا. انہوں نے کہا دکھائیں. اچھا، تو انہوں نے جب وہ دیکھا ہے اس کو پہنا ہے کہ پہن کے دیکھیں کیسا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پوری افواج عثمانی افواج جو اناطولیہ میں موجود تھیں، افریقہ میں جو موجود افریقی افواج تھیں عثمانیوں کی، اور ارد گرد جتنے بھی یورپی مقبوضات تھے وہاں پہ اس کو لازم قرار دے دیا یونیفارم کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ہوتی تھی. یہ دیکھیں، نہیں یہ جینیسری کی ہے، یہ جینیسری، یہ جینیسری کا لباس ہے. وہ آگے نا اس طرح کی ہوتی تھی، یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ کی ہوتی تھی، کچھ بالکل گول ہوتی. وہ آپ نے سلطان سلیمان کی ٹوپی دیکھی ہوگی، ذرا نکالے نا اس میں، وہ ذرا پیازی شیپ میں ہوتی تھی. وہ آگے پیچھے پیچھے پہنائی ہوتی ہے مولانا روم کو. ہاں یہ پیچھے ذرا دکھائیں ذرا اس میں. یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ والے، یہ وائٹ کلر کی، کہ بلکہ ان کا وہ جو جنازہ ہے اس کی بھی ہے. یہ دیکھ، یہ ٹپیکل پہلے ہوتی تھی. اور یہ ہے فوٹو ہے جس میں یہودی عیسائی اور مسلمان جو ہیں اکٹھے افطاری کا. زبردست. یہ دیکھیں جناب طارق صاحب، یہ اس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو انان وہ جو ہے نا کیا شعر ہے ایک کہ وہ مسجد میری تو کیوں ٹاوے میں کیوں ٹاواں مندر نو آ جا دوویں رل کے پڑی ایک دوجے دے اندر نو. بابا نجمی صاحب. ہاں بابا نجمی یار، وہ فیصل آباد والے. عثمانیوں نے اسپین کے یہودیوں پر بہت احسانات کیے. اچھا. اس میں سے ایک محمد فاتح کے جو بیٹے تھے انہوں نے 1 لاکھ جو ہسپانیہ کے جو یہودی تھے وہ مسلمان بھی تھے ان کے ساتھ موجود، تو انہوں نے جو ہے ان کو ریسکیو کیا اور ریسکیو کر کے لے کر آئے سلطنت کے اندر، اور ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ ہم ہسپانیہ کے یہودیوں سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ہمیں ملے گا. میں نے کہا میں نے 600 سال پرانی تمہیں تاریخ سامنے رکھ دی، اب تم فیصلہ کر لو کہ کون صحیح ہے کون غلط، یا دونوں غلط ہیں یا ایک غلط ہے، جو لیکن میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، آگے آپ کی مرضی. وہ اب یہ ہے کہ وہ اب یہ چاہتا ہے کہ میں لازمی جو ہے نا میں بولوں کہ میں کس گروپ کے ساتھ ہوں. ہر بندہ یعنی اپنی چوائس کی بات کروانا چاہتا ہے. اصل مسئلہ جو حنان کرنا چاہ رہا ہے نا کہ فلسطین کو سب سے پہلے ایک انسانی مسئلے کے طور پہ ہینڈل کیا جائے، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. کیا تو یہ ہے کہ برٹش جو ہیں وہ کیونکہ ظلم جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا غلط ہو رہا ہے سارا. ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات ہے ادھر بھی اسرائیل میں بھی عرب بیٹھے ہیں. سر ہم اکثر مسلمان بھی ڈبیٹ کرتے ہیں فرحان کے ساتھ، تو فرحان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بیت المقدس ہمارے لیے مقدس ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ انسانی مقدس ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں نا ہم نے انسان کو ہی اچھا میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی سوچتا ہوں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا اس میں ہمارا مسئلہ ہے، ورنہ اسلام کو جب ہم کوڈ آف لائف اور ایک یونیورسل کہتے ہیں تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں انسانیت کا ایلیمنٹ ڈومیننٹ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے، مگر اس میں بھی ہے نا کہ
ایک انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ 10 خانہ کعبہ یا کچھ ایسے کہ وہ ڈھا دے گا، انسان پھر اہم ہوگا اس میں. یہ تھے جنہوں نے یہ جو ہے نا پورا مڈل ایسٹ جو ہے 300 سال ان کے فتح کرنے کے بعد. یہ ہیں جی سلیم ون، ایسے ہے نا؟ سلیم اول. ہاں، یہ کس کے والد تھے؟ یہ سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے. اچھا. ہاں، یعنی ان کے دور میں کہہ لیں کہ جو سلطنت تھی وہ بہت ایکسپینڈ ہوئی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ بھی تھی. مسلم دنیا کا وہی حال تھا جو آج ہے. مسلمان کی جو سٹیٹس تھیں وہ بکھری ہوئی تھی تیمور کے حملے کے بعد. ادھر سے یورپی جو تھے وہ تیمور کے کمزور ہونے کے بعد تو یورپی جو ہیں وہ یہ چڑھ دوڑے ہوئے تھے مسلمانوں کو قتل کر دیتے اور اس طرح کے. ہندوستان میں یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک کشمکش تھی، گہما گہمی سی تھی. ہندو اور مسلم راج بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے، تو نہ ہی خلافت کوئی ایسے لوگوں کے پاس تھی جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوں اور ان کا مقابلہ کر سکیں. اور وہ جو قزاق ہیں جو یوکرین میں تھے، ان کے حملوں سے کافی زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. تو یہ سارا حال تھا سندھ سے لے کے گجرات تک، یہ ان کے دور کا حال تھا عالم اسلام کا. یعنی جہاں بھی دیکھو تو مسلمز کی جو ہے نا پرسیکیوشن اور ہولوکاسٹ. اس اسنا میں یہ ہوتا ہے کہ جو مصر میں جو تھی، مصر فاطمی نے مصر کے بعد سے اور صلاح الدین ایوبی کے بعد سے ایک گروہ اٹھتا ہے، اس کا نام ہے مملوک. یہ بھی ترک اور کرد نسل کے غلام تھے اور یہ تھے صلاح الدین ایوبی کے. شروع میں ان کا عروج رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا، یورپ کے ساتھ اتحاد کر لیا. ایران جو تھا وہ بھی کود پڑا، اس نے بھی یورپ کے ساتھ. اب یہ تھے تھوڑے سے اصول پسند اور بس غصہ تو نہیں لیکن کہہ سکتے، لیکن ان میں نا مطلب کہ بہادری، ریج اور یہ اس طرح کی چیزیں اور اصول پسند کا. تو یہ اب وہ دونوں جو سلطنتیں تھیں وہ جا کے یورپ سے اتحاد. یورپ کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے، اب عثمانیوں پر تم قبضہ کر لو، پھر ہم ظاہر ہے ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. ظاہر ہے یورپ کے لیے تو یہ دو سلطنتیں جو تھیں پپٹ تھیں، تو پپٹ تھیں تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی کہ مسلمانوں سے لڑتے، ان کا بھی دل نہیں تھا. سلیم ون کا سب سے بڑا کیا ان کا رول کیا ہے؟ کیلیفیٹ کو اور زیادہ مطلب کہ جو عباسی خلافت تھی اس وقت وہ یعنی ان کے دور میں آٹومن امپائر جو خلافت کا ٹائٹل انہوں نے اختیار کیا ہے جی، اور ایک مضبوط ہاتھوں میں کہہ لیں کہ خلافت کی منتقلی ہو گئی. یعنی فاطمیوں سے یہ پھر خلافت ادھر منتقل ہوئی ہے مملوک سے. جی. اور اس میں بھی کچھ مغالطے یہ کیے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عباسی خلیفہ کو انہوں نے مجبور کیا تھا. کچھ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی تھی، جس کے اس میں بھی موجود ہے، میٹنگ کی تھی ابن العربی کے وہاں پہ جو انہوں نے ڈھونڈا تھا دمشق میں. ٹھیک ہے. تو اس مسجد میں میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں عباسی خلیفہ اور سلطان سلیم کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے جو ہے دستبرداری کہا کہ یقیناً آپ جو ہیں خلافت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے سرنڈر کیا خلافت کا ٹائٹل اور منتقل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو عباسی پھر بھی رہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو قید کر کے ادھر لے آئے تھے، لیکن یہ اس کا کوئی ریفرنس اتنا سالڈ ملتا نہیں. تو لیں جی، میرا خیال ہے کہ حنان تو جی ماشاءاللہ حنان صاحب، یہ میں نے اس سے کیونکہ عملی مظاہرہ دیکھا ہے. فلسطین یہ 3 گھنٹے لگاتار گفتگو کر لیتا ہے، چاہے اردو میں چاہے انگریزی میں. ان کی پرامن رہا اور ود ریفرنسز 300 سال مزید. اور ظاہر ہے اس کی نا پرسنل اسٹڈی کا ایک کسی کریز ہے سارا، یعنی مزاجن نا یار یہ جیسے کہتے ہیں نا ریسرچر مائنڈ ہے. اور ہسٹری میں اس کی ایک نیچرل ایک اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. اردو میں
یا شوق ہے اس دوسرے کا، اور resources، خاص طور پہ آٹمن ہسٹری تو پھر کوئی زیادہ سے 1 month 2 month لگتے ہیں. لیکن اگر ویسے میرا کوئی اسپیسیفک کوئی اسپیشل قسم کی انٹرسٹ ہو کسی پرسنالٹی میں تو وہ گھنٹہ. میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آج سے میرا خیال ہے اس وقت کی ہے نا جب یہ کلاس 8 میں تھا شاید، جی تو ایک کتاب ہے وہ اگر کتاب ہے نا وہ نزدیک ہے، وہ جو انسٹیٹیوشنز والی، وہ اورنج کلر والی، وہ اٹھا کے لائیں گے. اس کتاب کی جو ایک ہسٹری ہے نا، یہ کتاب بھی ہم نے یہ بائنڈ کروائی ہے. اچھا. اور یہ ترکی سے پبلش ہوئی ہیں. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ اس وقت میری معلومات کے مطابق ہماری لائبریری میں بھی موجود نہیں ہیں. اور یہ والی کتاب حنان نے جب یہ بھی 8th کلاس میں تھا یہ اس وقت منگوائی، اور میرے ہی ایک جاننے والے ہیں، خاتون ہیں، وہ اس کا پرانی جو ریئر بکس ہیں ان کا بزنس کرتی ہیں، تو میں ان سے بسا اوقات کتابیں خریدتا ہوں. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اپنا تعارف کروایا، 8th کلاس میں تھے، اور کہا کہ میڈم آئی ایم دا سن آف پروفیسر غازی محمد عبداللہ اینڈ آئی وانٹ سم کوالٹی بکس آن دا آٹمن ہسٹری اینڈ ٹرکی. تو وہ خیر بڑا خوش ہوئیں، اور انہوں نے پھر کچھ سجیشن دیں. تو پھر یہ کتاب انہوں نے آرڈر کر دی. آرڈر کر کے مجھے کہنے لگے کہ بابا ذرا اتنے پیسے تیار رکھنا، میرا پارسل آنا ایسا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ کتاب خیر منگوائی گئی اور اس کو ہم نے پھر بائنڈ کروایا. اب میں بات آئی گئی ہوگی کچھ 2-1 مہینے کے بعد میرے ایک دوست ہیں، اور بلکہ 2 دوست آئے، اور وہ ان کے بھی بہت قریبی ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ انجینئر ہیں بائی پروفیشن اور بڑے علمی آدمی ہیں. اور وہ باتوں باتوں میں یہ ان کے پاس بیٹھا، ہم بھی بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ ایسے ہوتا ہے نا، بچے کو ویسے شوق ہوتا ہے کہ جی کتاب لے لی اور سارے. ان کا اچھا حنان اس میں ہے کیا بتاؤ تو صحیح. اینڈ حنان صاحب شروع ہو گئے، اور تقریباً مجھے یاد ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ اس کتاب پہ لیکچر دیتے رہے، اور ان انگلش. اور بالکل مجھے ذہن میں آ گیا وہ جیسے وہ ہمارے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ جی چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر اتنا، پیج نمبر اتنا. اب وہ جو ان کی دلچسپی بھی بڑھتی چلی گئی، اور وہ اچھا خاصا ایک بہترین قسم کی ایک علمی نشست بن گئی. اور حنان واز ان 8th کلاس دین. اور یہ کتاب یہ حنان کی ان ابتدائی کتابوں میں ہے جو اس نے سب سے پہلے خریدی تھی سارے. ٹھیک ہے. یہ عثمانی انسٹیٹیوشنز پر ہیں. ڈاکٹر محمد، اب تو میں اس کی صحیح پرناؤنس بھی نہیں کر سکتا، حنان ہی بتائے گا. یہ کیا جی ان کا نام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا؟ ڈاکٹر محمد مقصود اوگلو. مقصود اوگلو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کتاب کا ہے نا ذرا تھوڑا سا ہلکا سا تعارف کروا دو مختصر ذرا ہمارے دوستوں کو، فرحان صاحب کو اور طارق صاحب کو. یہ بیسیکلی وہ آٹمن ہسٹری کی بک ہے جو ویسٹرن بائس سے بالکل بالا تر ہے. اچھا، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ اس میں بیسک جو ہے خطے کی جغرافی اور چیزیں ہیں، خصوصیات، ہسٹری ہے سلطانوں کی، رولرز کی، اور آرمی یونٹس کیسے ہوتے تھے یہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے اس میں لکھا ہے کہ صوفیاء کا کیا رول ہے، شروع میں آئے گا. اور ادارے کون کون سے انہوں نے، ادارے بھی کون سے، کن اداروں پہ انہوں نے کیا ہے، اور کون سی جو ہیں وہ سائنسی اور دوسری جو ہیں وہ ریسرچز ہوئیں. اچھا، بعض لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ جی عثمانیوں نے تو کوئی ان کی یہاں کوئی سائنٹیفک ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہی نہیں ان کے دور میں. ان کو یہ دکھانا باقی ہے. یہ کیا ہے؟